10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث کون تھا؟ امام حسین کے بچپن میں پالے ہوئے اس شیر کو کیوں آزاد کیا گیا تھا؟ یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر کربلا میں کس طرح پہنچا؟ اور ابو الحارث شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام سوالات کا جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اس کی اتنی تکلیف اور حسد ہوا کہ ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے اور جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں دکھائی نہیں دے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا کہ بیٹا، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر، جی نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نانا جان کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بیٹا، اسے آزاد نہ کر دیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا کہ نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا علیہ السلام، آج اتنی جلدی احسان؟ مولا علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا علیہ السلام، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے کہ پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد کر لو، 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا کے ٹھیلے کے پاس میں تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ کا بھائی عباس علمدار دے گا؟ پھر پوچھا امام، پھر کون دیں گے؟ آپ علیہ السلام روئے اور فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہ آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی، اور روزہ عاشور کے بس بی بی نے آواز دی کہ ابو الحارث جلدی آ کے میرے بابا کی لاشے پر گھوڑے بھگا رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد العین کے لشکر نے لاش اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بی بی، ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، ابو الحارث، میں رسول خدا کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو گھبراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف رہنمائی کی۔ آپ نے مجھے اجازت دیں میں ابو الحارث کو آواز دے کے بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں، اس کے پاس گئیں اور کہا، اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟
یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کے لاشے پر آیا اور لاشا اقدس پر بلند آواز سے گراہ کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب فضا سلام اللہ علیہا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی اور اس طرح لاشا معطر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ واضح رہے کہ یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھیں، جنہوں نے راحت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام علیہ السلام کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اماں فضا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سنت بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھیں اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاشا امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامال کے بعد دوبارہ پامال کرنے سے بچانے کے لیے ابو الحارث کو بلایا جانا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام امام علیہ السلام پر اور ان کے پاک خون پر اور اہل بیت پر۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین ضرور لکھ دیجئے گا۔ اور یہ بھی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔